السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو سگریٹ نوشی کے بارے میں بتائیں گے۔ سگریٹ نوشی کس طرح ہماری جسمانی صحت کو متاثر کرتی ہے، سگریٹ نوشی کس طرح ہماری دماغی صحت کو متاثر کرتی ہے، سگریٹ نوشی میں کس طرح کمی کی جا سکتی ہے۔ تعارف: اگر آپ ذہنی مریض ہونے کے ساتھ ساتھ سگریٹ نوشی بھی کرتے ہیں تو شاید آپ کے خیال میں اس کا کوئی حل نہیں، مگر ٹھہریے، آپ کا یہ خیال درست نہیں۔ ایسے بہت سے لوگ جو ذہنی مریض ہیں اور کامیابی سے سگریٹ نوشی ترک کر چکے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ بہتر اور لمبی زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آپ کا بھی پورا حق ہے کہ اور لوگوں کی طرح آپ بھی اس طرح کی مدد حاصل کریں۔ سگریٹ نوشی ترک کرنے سے مجھے کیا حاصل ہے؟ شاید آپ اپنے آپ کو زیادہ صحت مند اور درازی عمر اور اچھی صحت کا واحد راز۔ اگر آپ روزانہ 10 سگریٹ کم پئیں تو اس طرح آپ 1000 پاؤنڈ تک کی سالانہ بچت کر سکتے ہیں۔ آپ زیادہ چست اور توانا ہو سکتے ہیں۔ اگر میں سگریٹ نوشی ترک نہ کروں تو اگر آپ کسی ذہنی مرض کا شکار ہیں تو اس بات سے زیادہ امکان ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو ان کی نسبت زیادہ سگریٹ پیتے ہوں گے، اس لیے آپ کی سگریٹ نوشی آپ کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ بات کا زیادہ امکان ہے کہ آپ کا شمار بھی یوکے کے ان 1,00,000 لوگوں میں ہو جن کی ہر سال سگریٹ نوشی کے باعث موت ہو جاتی ہے۔ قبل از وقت موت کے زیادہ امکانات وسطاً آپ کی عمر میں 10 سال کی کمی ہو سکتی ہے۔ تقریباً آدھے سگریٹ نوش 15 سال قبل از وقت موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں اور ایک چوتھائی تقریباً 23 سال پہلے۔ آپ کو سانس اور دل کی بیماریاں اور شوگر کی بیماری اور نہ صرف پھیپھڑے بلکہ بہت سی دوسرے اقسام کے سرطان ہونے کے زیادہ امکانات ہوں گے۔ ذہنی مریض ہیں تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ آپ سگریٹ نوش بھی ہوں۔ آپ جتنی زیادہ سگریٹ نوشی کریں گے اتنا ہی درج ذیل مسائل میں اضافہ ہوگا۔ نفسیاتی بیماریاں ہونے کے زیادہ امکانات، مگر اس کی صحیح وجہ معلوم نہیں۔ بے چینی اور ڈپریشن، خودکشی کے خیالات اور اقدام خودکشی، الکحل اور منشیات کا زیادہ استعمال، ان کی وجہ سے ذہنی صحت کے مزید خراب ہونے کے امکانات۔ مختصر: اگر آپ نفسیاتی مریض ہونے کے ساتھ ساتھ سگریٹ نوش بھی ہیں تو آپ کی جسمانی صحت کے خراب ہونے کے زیادہ امکان ہیں۔ یہ ان بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ ہے جو ذہنی امراض میں مبتلا افراد کی قبل از وقت موت کا باعث بنتی ہے۔ ترک سگریٹ نوشی سے آپ اپنے آپ کو نہ صرف صحت مند، چست، توانا محسوس کریں گے بلکہ لمبی زندگی پائیں گے۔ سگریٹ نوشی کو ترک کرنے کے سلسلے میں مدد حاصل کرنا آپ کا حق ہے۔ سگریٹ نوشی کے منسلک دوسرے مسائل: مردوں میں جنسی کمزوری ہونے کا امکانات، سگریٹ نوش خواتین اور عورتوں کے مسائل، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت میں کمی، حمل کے دوران مشکلات، بیمار اور کمزور بچوں کی پیدائش۔ سگریٹ کا دھواں ان لوگوں کے لیے بھی خطرناک ہے جو سگریٹ نہیں پیتے مگر اس دھوئیں میں سانس لیتے ہیں۔ یہ ایک مہنگا شوق ہے۔ اگر آپ بیمار رہتے ہیں تو شاید آپ چاہتے ہوئے بھی وہ سب نہ کر سکیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، مثلاً جاب۔ آج کل بہت ساری جگہوں پر سگریٹ نوشی پر پابندی ہے جس کی وجہ سے آپ باقی سب سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ کیا اب بھی بہت دیر ہو چکی ہے؟ نہیں، ابھی بھی وقت ہے، چاہے آپ اپنی کم سنی سے ہی سگریٹ نوشی کرتے ہیں۔ اگر آپ 35 سال کی عمر میں اس سے پہلے سگریٹ پینا بند کر دیتے ہیں تو آپ کی عمر تقریباً انہی لوگوں کے برابر ہوگی جنہوں نے کبھی سگریٹ پیا ہی نہیں۔ اگر آپ 50 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے سگریٹ نوشی ترک کر دیتے ہیں تو آپ کے سگریٹ نوشی سے متعلقہ بیماریوں سے مرنے کے امکانات ان لوگوں کی نسبت آدھی رہ جاتی ہے جو سگریٹ نہیں چھوڑتے۔ آپ شاید زیادہ بہتر اور صحت مند محسوس کریں گے۔ سگریٹ چھوڑنے کے بعد کچھ لوگ تھوڑے عرصے کے لیے اچھا محسوس نہیں کرتے۔ عام طور پر یہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اسے برداشت نہ کر سکیں تو کسی دوست یا ہمدرد سے مدد لے لیں۔ سگریٹ چھوڑنے کے کچھ عرصے بعد تھوڑی بہت کھانسی رہتی ہے جو عام طور پر عارضی ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی ٹھیک ہونے میں کچھ مہینے لگ جاتے ہیں۔ شاید آپ کا وزن تھوڑا بڑھ جائے، مگر متوازن غذا اور ورزش سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آپ زیادہ چست و توانا ہو سکتے ہیں۔ آپ کی روزمرہ کی ادویات کی خوراک کمی ہو سکتی ہے۔ آپ اس بات پر فخر محسوس کریں گے کہ آپ نے اپنی لمبی اور صحت مند زندگی کے لیے ایک احسن قدم اٹھایا۔ سگریٹ چھوڑنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سگریٹ چھوڑنے کے بہت سے مختلف طریقے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نے اپنے لیے کون سا طریقہ چنیں گے آپ کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اپنی مدد آپ کے بارے میں کوئی کتاب پڑھیں، باقاعدگی سے ورزش کریں۔ جب سگریٹ پینے کا خیال دل میں آئے تو 4 باتیں یاد رکھیں۔ اپنا دھیان بٹائیں۔ جب بھی سگریٹ کا خیال دل میں آئے تو کچھ اور کرنا یا سوچنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ کچھ پینا شروع کر دیں۔ کسی جوس یا شربت کا گلاس ہاتھ میں تھام کر آہستہ آہستہ پئیں اور ہر گھونٹ کو منہ میں چند لمحوں کے لیے رکھیں۔ یہ آپ کو سگریٹ کا آپ کے ہاتھ کو اور دھوئیں کا آپ کے منہ میں متبادل احساس دلائے گا۔ انتظار کریں۔ جب بھی آپ کے دل میں سگریٹ پینے کی خواہش پیدا ہو تو فوراً
پینے کے بجائے تھوڑا انتظار کریں، اس سے خواہش خود بخود ختم ہو جائے گی۔ لمبے لمبے سانس لیں، دوسرے لوگوں کی مدد اور تعاون، اپنے ڈاکٹرز یا صحت کے شعبے سے منسلک کسی شخص سے مشورہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے صرف یہی مشورہ کافی ہو۔ اپنے علاقہ کی ترک سگریٹ نوشی کی مہم سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے مدد حاصل کریں۔ فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے مدد۔ آپ کسی بھی ایسے شخص، گروپ، دوست یا شعبہ صحت سے منسلک لوگوں سے مدد لے سکتے ہیں جو خود بھی سگریٹ چھوڑ رہے ہوں۔ اپنے کسی ایسے دوست کے ساتھ مل جائیں جو سگریٹ چھوڑ رہا ہو۔ شروع میں سگریٹ نوش دوستوں کی کمی و غیر موجودگی کو آپ کو اچھی لگے گی، مگر یاد رکھیے آپ کے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کی مدد بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کو پنکچر اور ہیپوتھیراپی میں بہت بھی پسند کرتے ہیں، مگر ریسرچ سے اس کی افادیت ثابت نہیں ہو سکی۔ ادویات میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ سوچیے کہ سگریٹ چھوڑنے کی اس کوشش میں کون آپ کے مددگار ثابت ہو سکتا ہے، مثلاً آپ کے اپنے بچے۔ اور آخر میں ایک بات یاد رکھیے، اگر سگریٹ چھوڑنے کے بعد آپ دوبارہ پینا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بہت عام ہے، تو ہمت مت ہاریں، کیونکہ یہ بھی سیکھنے کے عمل میں ایک حصہ ہے۔ ادویات، نکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپی۔ سگریٹ چھوڑنے سے آپ کو سگریٹ پینے کی شدید تکلیف دہ خواہش پیدا ہوتی ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے سگریٹ پیے بغیر اس طریقے سے نکوٹین آپ کے جسم میں داخل قسمیں ہیں کہ اسکن انہیلر۔ تجربے سے پتہ چلا ہے کہ دو چیزوں کا اکٹھا استعمال زیادہ فائدہ مند ہے، مثلاً اسکن پیچ اور چیونگ گم اینڈ انہیلر۔ ان کے استعمال سے آپ کی جلد، زبان، ناک اور گلے میں خارش ہو سکتی ہے، مگر عام طور پر جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ NRT کے استعمال سے آپ کی سگریٹ نوشی ترک کرنے کی شرح دگنی ہو جاتی ہے۔ بائپروپین، یہ دوائی سگریٹ پینے کی شدید خواہش کو بہت حد تک کم کر دیتی ہے، مگر اس کے استعمال نیند کم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو مرگی کا مرض ہے یا بائی پولر ڈس آرڈر ہے تو اس دوائی استعمال منع ہے۔ نکلین، یہ دوائی نہ صرف آپ کی سگریٹ پینے کی شدید خواہش کم کرتی ہے، بلکہ سگریٹ پینے کا صحیح لفظ بھی بہت کم ہو جاتا ہے، لیکن اس استعمال سے بہت بے چینی، نیند کی کمی اور طبیعت میں اداسی وغیرہ محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ مضر صحت اثرات سے بھی زیر تحقیق ہیں، اس لیے ایسے لوگ جو کسی ذہنی مرض کا شکار ہیں انہیں وینیکلین کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن میرے لیے سگریٹ کو مکمل طور پر چھوڑنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ بہت زیادہ سگریٹ پیتے ہیں تو اس طرح کے خیالات ذہن میں آنا ایک فطری عمل ہے، مگر آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، بس درج ذیل باتوں پر عمل کریں۔ مکمل طور پر سگریٹ چھوڑنا بہت ضروری نہیں ہے، بلکہ پہلے مرحلے میں روزانہ پینے والے سگریٹوں کی تعداد میں کمی کر لیں۔ ایک ڈائری بنائیں، اس میں آپ دن بھر میں سگریٹوں کی کمی کی تعداد، کب، کہاں اور کس طرح ساتھ پینے کی تفصیل لکھیے۔ اس وقت ان مواقع اور حالات کی نشاندہی ہو سکے جو آپ کے سگریٹ پینے کی وجہ بنے۔ اس طرح آپ دوبارہ اس سے ملتے جلتے حالات میں سگریٹ سے بچنے کا زیادہ مؤثر منصوبہ بنا سکیں گے۔ جنوں آپ سگریٹ کی تعداد کم کر رہے ہوں گے، اس دوران آپ بہت سے ایسے اور طریقے بھی سوچ سکتے ہیں جو آپ کی سگریٹ کو مکمل طور پر چھوڑنے میں مددگار ثابت ہوں۔ آپ نکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپی کی مدد سے بھی سگریٹ نوشی کم کر سکتے ہیں۔ اگر میں سگریٹ چھوڑ دیتا تو میری ذہنی صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے، مگر کچھ لوگ سگریٹ چھوڑ کر زیادہ ڈپریشن اور اداسی محسوس کرتے ہیں، اس لیے درج ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔ اپنے ڈاکٹر کی ورکریا کیس کوآرڈینیٹر سے رابطہ رکھیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اور لوگوں کی نسبت آپ کے لیے سگریٹ چھوڑنا زیادہ مشکل ہوگا، مگر اس بیماری کی علامات میں اضافہ نہیں ہوگا۔ NRT بیوپرم کا استعمال فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ NRT کے استعمال اور معاون گروپ میں شمولیت سے آپ کے سگریٹ چھوڑنے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ ادویات پر سگریٹ نوشی کے اثرات۔ سگریٹ نوشی کچھ ادویات پر اس طرح اثر انداز ہوتی ہے کہ آپ کو ان لوگوں کی نسبت جو سگریٹ نہیں پیتے دوائی کمی زیادہ خوراک لینی پڑتی ہے۔ اس لیے جب آپ سگریٹ چھوڑتے ہیں تو کچھ ہی دنوں میں آپ کے خون میں دوائی کی کم مقدار بڑھ سکتی ہے اور شاید آپ کے ڈاکٹر کو آپ کی دوائی کا 1/4 حصہ کم کرنا پڑے۔ لیکن اگر آپ دوبارہ سگریٹ نوشی شروع کرتے ہیں تو آپ کی دوائی کی خوراک زیادہ لینی پڑے گی۔ کچھ ادویات جن پر سگریٹ نوشی اثر انداز ہوتی ہے: اینٹی ڈپریسنٹس، اینٹی سائیکوٹک ادویات، افیون۔ اگر آپ ہسپتال میں داخل ہوں تو کیا ہوگا؟ اگر آپ سگریٹ پینا بھی چاہیں تو ہسپتال کی عمارت میں نہیں پی سکیں گے، کیونکہ UK کے کسی بھی ذہنی امراض کے ہسپتال کے وارڈز میں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں۔ ہسپتال کا تربیت یافتہ عملہ آپ کی مدد کرے گا۔
ہسپتال میں علاج کے دوران آپ سگریٹ نہ پئیں۔ اگر آپ سگریٹ کو مکمل طور پر چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہسپتالوں میں سگریٹ نوشی پر پابندی کا مقصد لوگوں کو ذہنی اور جسمانی صحت کو بہتر بنانا ہے۔ ذہنی صحت سے متعلق ادارے نہ صرف ذہنی صحت بلکہ دوسری بہت سی چیزوں میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا ڈاکٹر، سائیکیٹرسٹ کی ورکر کیئر کو آپ کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم میں شامل کوئی بھی شخص مندرجہ ذیل معاملات میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ آپ کی جسمانی صحت کی بہتری میں صحت مند طرز زندگی اپنانے میں، مثلاً ورزش اور بہتر خوراک، نہ صرف مفید معلومات مشورہ حاصل کرنے میں بلکہ ضرورت پڑنے پر سگریٹ چھوڑنے کے لیے ادویات حاصل کرنے میں بھی۔ ترک سگریٹ نوشی کے بعد وزن کم بڑھنے سے روکنے میں، ترک سگریٹ نوشی کے بعد ضرورت پڑنے پر آپ کی روزمرہ کی ادویات مناسب تبدیلی کرنے میں، ذہنی سکون کے لیے جسمانی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں، معلومات اور مدد حاصل کریں کیونکہ یہ آپ کا حق ہے۔